یہ بتا کر کہ وہ خلق الانسان ضعیفہ، کہ انسان کے اندر نفس ہے، نفس جس میں ضعف کے پہلو موجود ہیں، ہے نا؟ اللہ اکبر، ہے نا؟ نفس کا وہ 13ویں پارے کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا، حالانکہ پیغمبر تھے، نفس کی بات ہے، انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، کتنی بڑی بات کہی، پیغمبر ہیں، کہا میں اپنے آپ کو کوئی بری و ذمہ معصوم نہیں کہتا، کیونکہ یہ جو نفس ہے امارۃ، یہ تو حکم ہی دیتا ہے بالسوء، بالکل صحیح، برائی کی طرف، کہ برائی میں وقتی طور پر ایک کشش کہہ لیں، اٹریکشن کہہ لیں، وہ چیزیں ہیں تو صحیح نا، اور یہی امتحان ہے کہ رکتا ہی نہیں، اور نقد کا ہے برائی، آپ نے جشن بنایا کوئی بھی نائٹ کلب کا، یا وہ انجوائے کر لیا، وقتی فوراً مل گیا، آپ عبادات کر رہے ہیں تو آپ کو عقیدہ چاہیے کہ آخرت میں انشاءاللہ اجر ملے گا، تو لوگ کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ادھار، نقد کی طرف بھاگتا ہے انسان نا کہ فوراً مل جائے، تو یہ چیزیں تو ہیں، تو اللہ اکبر ہیں، تو کہا یہ نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، وہاں بھی حضرت یوسف نے کہا کہ جس پر میرا رب رحم کر دے تو وہ پھر نفس بھی اس کے قابو میں آ جاتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ بلکہ اس کو جہاد اکبر کہا، جہاد اکبر کہا، یہ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ سے کہا کہ ایک جہاد سے تو آ گئے ہیں لیکن جہاد اکبر ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی نفس کے خلاف جو ہے نا یہ جہاد معمولی بات نہیں ہے، اس کے خلاف آپ جہاد میں کامیاب ہو گئے تو بارے نیارے ہیں، بالکل ہر چیز میں آپ دیکھو، اللہ اکبر، ہے نا جی، تو یہ نفس کی بات ہے، اچھا جی، ہے نا، تو وہ یہ جو کہا گیا نا وہ خلق الانسان ضعیفہ، یہ اسی طرف اشارہ ہے، یہ انسان کا نفس جو ہے نا وہ کمزور ہے، اور وہ امارۃ بالسوء، برائی کی طرف ہی وہ لے کر جاتا ہے نا جی، ہیں اس کی وجہ سے انسان کو الاؤنس ملے گا، ہاں یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں کوشش کہاں اوائڈ کرنے کی، ہاں، اب سورہ یوسف بھی ہے تو یوسف علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا وہ برہان بھی دیکھا ہوا تھا، ہاں وہ پیغمبر زادے تھے، پیغمبر تھے، اللہ ان کو وہی کنویں میں ڈال کے وہی کر چکا تھا، ہاں ہاں قرآن کی روح سے، ہاں ہاں، تو پھر بھی وہ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ میں تنگ آ گیا، مجھے جیل دے دے، ان سے یہ بکواس بات ملتی ہے، ہاں جتنا کرنا چاہ رہے تھے، ہاں اتنی طاقت ہونے ہاں کے وہاں باوجود پر پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ اس سے بہتر ہے کہ یہ جو حالات بن گئے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، ہاں ہاں مولانا روتی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ ہر جگہ جاتے وہ اس میں بھی اٹھتی، وہ یوسف جا رہا ہے، ہر عورت استغفر اللہ، جہاں گلی میں جانا وہ یوسف جھانکتے تھے، وہ اسے چاہ گئے تھے، کہتا ہے یہ میں کیسے ان کو ریزسٹ کروں اس ٹیمپٹیشن کو، ہاں اس سے بہتر ہے مجھے جیل میں ڈال دے، میں اکیلا رہوں وہاں پر، یہ تو مجھ سے نہیں اب مقابلہ کروں، اس کے باوجود بالکل، ہاں یہ تو ہے واقعی، بالکل یہ بڑی انسان کے لیے آزمائشیں ہیں، اور یہ کہا گیا ٹرائلز کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور وہ ٹرائلز میں بھی کامیابی کے لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، انسان اپنے آپ پر گھمنڈ یا وہ فخر نہ کرے کہ جی میں فیس کر لوں گا، میں مقابلہ کر لوں گا، میں ہیں، یہ بھی ہے، اللہ اکبر، بہرحال بالکل صحیح بات جو ہے نا کہی گئی، اچھا جی، ہیں یہ شاہ صاحب ول پاور ہے نا، یہ ایکچولی ول پاور بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ، اچھی بات ہے، کمال شاہ صاحب اور نقیب صاحب کی ہے، الحمدللہ جی الحمدللہ۔ اچھا آیت نمبر 29 میں کہا کہ دیکھو یار یہ نا ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، یہ بھی ایک دیکھیں کتنی بڑی تلقین اور ہدایت ہے، اگر آپ دیکھیں معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو طاقتور ہے
وہ کمزور کا چاہتا ہے کہ سارے مال ہڑپ کر جائے، حالانکہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے، وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اس اپنی طاقت اور اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کر لو بالباطلی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے نظام معیشت کا بیسک ہاں ویسے واقعی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے واقعی. ویسے سارا نظام ہو گیا، بس یہ آپ غور کریں کہ اگر یہ اس پر عمل کیا جائے تو بڑا ہوا ہے نا یار. ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ اکبر ہے، بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اہل ایمان سے خطاب ہے، مومنوں سے. یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے یعنی ایمان والے. لا نا تاکلو تم کھاؤ، شروع میں تا مضارع کے علامات ہے. کلو وشربو ہوتا ہے نا، کلو کھانا وشربو پینا. لا تاکلو نہ تم کھاؤ اموالکم مال اپنے، بینکم اپنے درمیان، بالباطلی ناجائز طریقے سے. ناجائز طریقے سے. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں لا تاکلوا اموالکم، ترجمہ ہم یہی کہتے ہیں اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اپنا مال تو جس طرح چاہے وہ خرچ کرے. یہاں پر اپنا مال یہی ہے کیونکہ آغاز اہل ایمان سے ہے نا، اور کہا انما المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی ہیں. دوسرے کا مال بھی اپنا سمجھو، اس مناسبت سے اموالکم وہ تمہارا ہی مال ہے. یہ اگر احساس پیدا ہو نا، مال بھی اپنے ہی مال. ہاں نہیں ہے تو آپ اپنے مال کی کتنی قدر کرتے ہیں، بڑی وہ رکھتے ہیں نا. تو اس انداز سے اس کو وہ کرنا چاہیے کہ جس طرح اپنے مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں اور وہ خیال رکھتے ہیں، یعنی اس طرح اپنائیت کا ہو، اس معنوں میں ہے. بینکم اپنے درمیان، بالباطلی باطل طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے. ناجائز طریقے سے لین دین میں، تول میں، ناپ میں ایک دوسرے کے، وہ بھی اسی کمرے میں آتے ہیں. ہاں اسی میں آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں اللہ، یہ اللہ مگر ان کے تکونا، ہو کانا یکونو سے ہے، تجارتاً ان ترازن، رضا سے لفظ ہے یہ، رضا مندی، منکم تمہاری. ولا اور نہ تقتلو تم قتل کرو، انفسکم انفس نفس کی جمع ہے، ایک دوسرے کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بکم تمہارے ساتھ، رحیمہ بہت رحم کرنے والا. تو آیت مبارکہ میں کہا کہ اے ایمان والوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. یہ اس انداز میں اس کو سمجھیں آپ. لا تاکلوا اموالہم، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ناحق طور پر زبردستی نہ کھاؤ. تو الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، یعنی باہمی رضامندی کی تجارت کے ذریعے جو مال حاصل کرو وہ کھا سکتے ہو. باہمی رضامندی، وہ اس کے بھی ایک نارمس ہوتے ہیں، ایک پرنسپلز، رولز ہوتے ہیں، اس پر جو مال ملے وہ کھا سکتے ہو. اور ولا تقتلوا انفسکم، اس کے بھی یہ معنی ہے کہ ایک دوسرے کو مت مارو، مت ہلاک کرو، قتل کرو. ذالک عدوان نہیں، ان اللہ، اپنے آپ کو بالکل، ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بکم تمہارے ساتھ، رحیمہ بہت رحم کرنے والا. تو آبویسلی یہ اس میں یہ معنی بھی آ گئے کہ لین دین ہے نا، لین دین کے جتنے بھی طریقے ہیں، تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ اور دھوکہ دہی پر ہو، وہ غلط ہے، ناجائز حرام ہے. وہ طریقے جھوٹ اور دھوکہ دہی. اور ایک دوسرے کا مال کھانا، یہ انسانی تمدن
اس کی بنیاد کے خلاف ہے. دوسرا کا قتل نفس، ان دونوں کو حرام قرار دے دیا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. جی سر ہے کا مال کھانا ایسی ہے جیسے اپنے، ہاں بالکل بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو اس میں ویسے اگر آپ غور کریں دو چیزیں ہیں نا، دونوں آگے ہیں. انسان ہے نا، انسانی تمدن کی بنیاد، اس پر اسلام نے بڑا زور کیا. دونوں چیزیں ہیں، مال اور جان، دونوں کا احترام ہو سوسائٹی میں، مال اور جان. تو یہ دونوں چیزیں آ گئیں. یہی تمدن ہے اصل انسانی جو ہے نا، وہ ایک عزت بھی، ہاں احترام جان. تو ہر ایک کی جان عزیز ہو، ہے قیمتی ہے. پورے قرآن میں دیکھو جان کا کتنا وہ کیا گیا، اور احترام مال. اور یہ بھی صحیح کہہ رہے کہ عزت کی پاسداری یہ بھی ہے ایک دوسرے کی. جان پہ عزت کیا جائے. ہاں ویسے ہاں اس میں آ جاتا ہے عزت، لیکن یہ انہوں نے کہا چلو میں لکھ دیتا ہوں عزت کی پاسداری. بہرحال یہ دیکھیں یہ اہم ہے، یہ اور اس کا ذکر ہے نا، یہی تو پڑھ رہے ہیں ہم، ہیں جو منع کیا جا رہا ہے نا، ولا تقتلوا، مت کھاؤ. تو یہ اس میں زور دیا جا رہا ہے. یعنی آپس میں ایسا ہونا چاہیے مسلمان سوسائٹی میں کہ ہر ایک یہ کہے کہ میرے لیے آپ کا مال اور آپ کی جان انتہائی قابل احترام محترم ہے. میں کبھی کسی حال اور کسی صورت میں اس کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا یہی جو دوسرا کہے، دوسرا شخص بھی یہی کہے کہ میرے لیے آپ کا مال اور آپ کی جان انتہائی قابل احترام، میں ذرا سا بھی اس کو نقصان پہنچانے کا سوچ نہیں سکتا. بھائی یہی اسپرٹ ہے جو اس کو کہا ہے نا بھائی چارہ، ایکچولی یہ ہے اس میں سب عزت، پاسداری، احترام اور ساری چیزیں جو ہے نا جی اس میں. ایک پہلو اور بھی ہے. جی 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 سر. جائز یہ کہ کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس کا مال کھائے، ہاں اس کو چاہیے کہ اپنا مال اس کو کھلائے. ہاں یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، یہ تو احسان والی بات ہے. جذبہ یہی ہونا چاہیے، بجائے لینے کے دینے کے وہ موڈ میں رہے کہ وہ دیا جائے. سب سے بڑھ کا ہے یہ تو سب سے. اسی طرح رسپانس کرے، ہاں وہ لیتا ہی جائے اور پھر نہیں. نہیں پھر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا، بہرحال یہ بڑی اچھی، یہ تو بار بار کہا ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے لینے والے سے بہت بہتر ہے. اور یہ انسان کی سوچ یہی ہونا چاہیے کہ میں دینے والا ہی بنوں. اچھا دینے والا یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پر یہ دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں، فرائض و حقوق. فرائض و حقوق اس پر سارا زور ہوتا ہے. مجھے حق نہیں ملا، مجھے حق نہیں ملا. بھئی تم دوسروں کے حق دو، تمہیں بھی مل جائے گا. وہ فرض میں آ جاتا ہے نا. تم اپنے تو دیکھو کیا فرائض ہیں نا. ہر شخص کہتا ہے میرے حق میرے حق. یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا خلا ہو گیا ہے. حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض کی. فرائض وہی تو میں نے یہ اسی لیے لکھا ہے نا، یہ اسی پر زور ہوتا ہے. یار میرا حق ہے، میرا حق نہیں ملا. یار تمہیں جو تمہیں کرنا ہے فرائض وہ تم پورے کر رہے ہو، کیونکہ جو تمہارے فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق بن جائیں گے. یہ وائس ورثہ ہے. جو میرے فرائض ہیں نا وہ دوسرے کے حقوق بن جائیں گے تو آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا. فرض بندہ اپنا دیکھتا ہی نہیں ہے، حق دے دو حق دے دو میرا، ہے نا جی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے منع کیا گیا ہے. تو چھوٹے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے، یہ ویسے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی چھوٹے کون سے ہیں اور بڑے کون سے ہیں. ویسے ان معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہر برائی کو کبیرہ گناہ ہی سمجھو. ہاں یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر چھوٹا سمجھیں گے کہ یار یہ تو چھوٹا سا ہے کیا ہوتا ہے،
وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ انسان بے باک ہو جائے گا اور پھر اس طرح وہ بڑے گناہ بھی کرنے لگے گا. چھوٹا گناہ ہے کوئی نہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں نے دیکھا مفسرین میں کچھ نے یہ اس پر لکھا کہ جی شرک, یہ آتا ہے نا سوال کہ جی کہا ہے تجتنبوا کبائر, تو کبائر کیا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ شرک جو ہے یہ کبائر میں ہے, کفر کرنا یہ کبائر میں ہے, فرائض کو چھوڑ دینا یہ کبائر میں ہے, حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا یہ کبائر میں. ٹھیک ہے انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے. ہاں, والدین کی نافرمانی, تو وہ سب سے بیسٹ میں یہی ہے. لیکن نا غیبت سب سے بڑا گناہ ہے. دیکھیے برائی اور نیکی یہ اللہ نے ان بلٹ بنایا ہے, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی آئی کانٹ ڈیفرینشیٹ. اس کا تو کہا بھی جو آپ کے دل کو کھٹکے نا کہ یہ برا ہے اور جسے آپ سب لوگوں کے سامنے نہ کر سکیں, برائی ہے, گناہ ہے یار, اس سے آپ بچیں. اب وہ چھوٹی ہے بڑی ہے ان چکروں میں نہ پڑیں. اللہ اکبر. اسی طرح نیکی کا بھی ہے. ہم عام طور پہ کہیں گے یار ادھر کی فرق پہنتا ہے, نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھیں. وہاں پہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے بھی محتاج ہوں گے, ہے نا جی. تو یہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے جھاڑی, تو اسے کیا یار سائڈ پر کرنا چاہیے, کوئی کہ نیکی ہے یار کوئی کر لے گا, مطلب ٹپ کے چلے جاؤ یار, بس ٹیک اٹ ایزی یار, اتنا ہے. لیکن سوچ یہی ہونی چاہیے یار ہے یہ چھوٹی سی, یہی پار لگا جائے گا. بڑے بڑے واقعات جیسے نا یہ بے زبان کو کنویں سے نکال کر پانی پلا دیا, کتے کو یہ واقعات بتائی جاتی. اللہ خوش ہو جائے جس سے بھی ہے. تو ہر جگہ جو ہے وہ نیکی ہی کا سوچنا چاہیے, جو بھی موقع مل جائے, جو بھی جیسا موقع آ جائے. تو یہ بات صحیح ہے, سب باہر ہے. بہرحال ترجمہ جو ہے وہ واضح ہے. کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ان اگر تجتنبوا, اردو کا لفظ ہے, اجتناب کرو گے, کبائر بڑے گناہوں سے, ما جو تنہونا نہیں ہوتا نا, نہیں عن المنکر منع کرنا, ما جو تنہونا تمہیں منع کیا جاتا ہے, انہو ان سے, یعنی جن گناہوں سے منع کیا جاتا ہے. ہاں سبھی ہو, بالکل موٹا سا اصول, بجائے صغیرہ اور کبیرہ میں پڑھنے کے جسے منع کیا وہ کرو, بالکل صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم, جتنی برائیاں ہیں نا, جتنی آپ سے غلطی سے ہو گئی ہیں اور وہ ہو گئی چھوٹی موٹی جتنی, سب معاف کر دیں گے, سب اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے. اور جب سب معاف ہو گئی سیئاتکم, تو پھر وہ ندخلکم مدخلا کریما, جنت میں داخلہ ہو جائے گا. وہ ندخلکم, اور ہم داخل کریں گے تمہیں. یہ شروع میں نون مضارع کی علامت, اور دخلہ سے ہے, کم تمہیں, مدخلا کریما. یہ ایک لحاظ سے ایک اور یعنی وے ٹو ڈسکرائب دا ہیون. مدخلا کریما ہیون ہی ہے, عزت والی جگہ, جنت ہیون باعزت مقام ہے بہت ہی. تو فرمایا کہ تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو جنہیں تنہون عنہ تمہیں منع کیا گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے سیئات کو مٹا دے گا, برائیوں کو معاف کر دے گا, اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اچھا, اگلی آیت میں یہ کہا کہ اللہ نے ایک مصلحت کے تحت یہ رکھا ہے نا نظام, کہ جسے چاہے اللہ نے دنیاوی مراد زیادہ دیے, دنیا کی چیزیں کسی کو کم دیا ہے نا جی, دولت ہو, دوسری ایمینٹیز ہوں. تو کہا یہ جو ہے نا تمنا نہیں کرنی چاہیے, ہے نا. اور کہا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے جو بھی انہوں نے کمایا اس میں سے.
تو فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو، تتمنوا تمنا سے، ما اس کی جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، برتری دی، بہی اس کے ساتھ، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا درجات، کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے۔ تو اچھا کہا للرجال نصیب مما اکتسبوا، للرجالی، رجلن کی جمع، مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، ہے نا؟ اچھا یہاں بھی دیکھیں اکتسبوا، کہا کہ مما جو ہے یہ ہاں ماشاء اللہ، یہ من اور ماں ہے، من اور ماں، من کا مطلب سے، ماں جو اس میں سے جو کمایا، تو انسان یہ کمایا، یہ کہے کہ یار یہ کمایا تو میں نے ہے، تو اس میں سے کیوں، سارا کیوں نہیں؟ مما کہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا کہ یہ اس میں نیت اور بہت سے جو ہے نا عناصر وہ جو ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، کوالٹی، اللہ اکبر ہے نا، مخلصین الہ الدین، کتنے خلوص، کتنے تڑپ اور کتنے نیک نیتی، کتنے اس کے ساتھ جو کیا ہے، کیا یہ دنیاوی اس میں ایلیمنٹس ہو رہی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کہا کہ ضرور ملے گا اجر، لیکن اس میں سے پھر اللہ مما ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ چیک کر کے ہیں۔ نہیں ایک حصہ نہیں، مطلب ہے جو بھی اکتسب کسب سے ہے نا، یعنی جو بھی اعمال کیے اس میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ اب یہ اللہ کی جورسڈکشن پر ہے، وہ دیکھے گا نا، پرکھے گا کہ یہ کس کوالٹی کے اعمال ہیں، تو سارے کا سارا بھی مل سکتا ہے، اس سے کئی گنا اجر دے دے، یہ اللہ پر ہے، ایسا نہیں ایک حصہ نہیں، ایک حصہ کی بات ایکچولی یہ ایک حصہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، اس کا ترجمہ ایک کیا جاتا ہے، کتابن کا ترجمہ ہوگا ایک کتاب، تنوین کا، اس مناسبت سے لفظی ترجمہ کرتے ہوئے نصیبن ایک حصہ، یہ عربی میں ہے، جس پر تنوین ہو وہ ایک کا معنی دیتا ہے، ہاں کوئی کتاب یا ایک کتاب، ہاں یہ اس انداز میں، تو وہ اس طرح ہاں کامن ناؤن، تو وہ پھر اس طرح کر دیا ترجمہ، تو یہ ہے۔ تو فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، نہیں اس میں اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں للرجال اور وللنساء دونوں میں کہا نصیب حصہ ہے، یعنی جو اعمال ہیں اس میں جینڈر ڈفرینشیشن نہیں ہے، دنیا میں ہوگا، جیسے وہ پڑھتے ہیں نا حظ الانثیین، مرد کو ڈبل مل رہا ہے، وہاں گواہی میں بھی 2 عورتیں چاہیے 1 مرد ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی، اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا نا الرجال قوامون علی النساء، ایک نظام رکھا ہے نا، ہر کارپوریشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ بھی ایک منطق ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا، لیکن جو اعمال ہیں وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ مرد نہیں ہے تو اس کے زیادہ ہوں گے، ہاں عورت کم ہے، اعمال کا ایک ہی ہے نا، جو نیک اعمال ہیں اس میں عبادات ہیں اور چیزیں معاملات ہیں، یہ دیکھیں دونوں کا آ گیا نا، للرجال نصیب اور وللنساء نصیب، تو کہا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، ہے نا۔ اب یہ مذکر اور مؤنث کا آپ نے دیکھ لیا، وہاں پر ہے اکتسبوا، اور یہاں پر ہے اکتسبنا، یہ نون جو ہے نا آخر میں نون نسواں، تو یہ نساء کے لیے اکتسبنا آ گیا، تو یہ عربی کا ہے،
ہے نا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. ہاں اصل چیز یہ بتا دی, کہا کہ اللہ سے ہمیشہ فضل مانگنا چاہیے. اللہ سے کبھی بھی انسان عدل نہ مانگے کہ اللہ انصاف کر دے میرے ساتھ, یہ غلط ہے بالکل. اللہ سے عدل نہ مانگے, اللہ سے رحم مانگے, اللہ سے فضل مانگے. اللہ انصاف پر آ جائے گا تو پھر تو بندے کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں. ایسے ہی بندہ گھمنڈ میں ہو جی میرے ساتھ انصاف کر دے, ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں. اللہ سے رحم اور فضل مانگے ہمیشہ. بہت جذباتی ہو کہ اے اللہ میرے ساتھ انصاف کر. وہ یار ہو سکتا ہے تو نے پتہ نہیں کیا کیا ظلم ڈھائے ہو, کیا کیا قہر کیے ہوں, اور اللہ سے انصاف انصاف ہی کیا ہو. انصاف ہی کیا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ نے انصاف کیا ہو تو وہ حالات دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف ہی کا نتیجہ ہو. تو یہ بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ سب کچھ جانتا ہے. ہاں تو ہمیشہ جو ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیشہ اللہ سے فضل, اس کی رحمت مانگنی چاہیے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. وَاسْأَلُوا اللَّهَ, مانگو اللہ سے, من فضلہ, اس کا فضل. اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل طلب کرو, اس کا رحم طلب کرو, کرم طلب کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے, بکل شیء, کل شے پر, علیما, علم رکھنے والا, یعنی ہر چیز کو وہ بخوبی جانتا ہے. یہ جیسے ابھی شاہ جی کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے تو علم میں ہے, ہر چیز بالکل اچھی طرح جانتا ہے. اچھا آگے یہ وہی ترکے کی بات ہے جو چھوڑ گئے. تو کہا کہ جو چھوڑا ہوا مال ہے والدان اور اقربون کا, اس کے موالیہ وارث ہوتے ہیں, وارث مقرر ہوتے ہیں. اور کہا وارث تو ہے ہی, لیکن اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے نا, عہد و پیمان کچھ دینے کا, تو فآتوہم, انہیں بھی دے دو یار. اللہ اکبر, ہوتا ہے نا وعدہ, عہد کر لیا, تو کہا کہ ان کو بھی ان کا حصہ دے دو. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ شہیدہ ہے, گواہ ہے. کہا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. وَلِكُلٍّ, ہر ایک کے لیے, جعلنا, بنایا ہم نے, موالیہ, وارث. کس چیز کا وارث؟ مما ترک الوالدان والاقربون, مما, اس کا جو ترکا, ترک کر گئے, چھوڑ گئے, والدان, ماں باپ, اور والاقربون, قرابت دار, رشتہ دار. کہا والذین عقدت, اور وہ لوگ جن سے, عقدت کی لفظی میں نے تو ہے گرہ باندھی. عقد گرہ کو کہتے ہیں نا, عقد نکاح, نکاح کی گرہ. تو گرہ باندھی, ایمانکم, تمہارے دائیں ہاتھوں نے, یعنی عہد کیا کسی سے, وعدہ کیا, اس معنوں میں ہے. تو فآتوہم, پس تم دو ان کو, نصیبہم, ان کا حصہ. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, کانا ہے, علی کل شیء, کل شے پر, شہیدہ, گواہ, شہادت سے ہے نا. تو آیت میں کہا کہ جو ترکہ ہے, جو ترکہ تمہارے والدین یا دوسرے رشتہ دار چھوڑ جائیں, تو ہم نے اس ترکے کے لیے ہر ایک کا موالیہ, وارث مقرر کر دیے. اور کہا جن لوگوں سے تم نے کوئی وعدہ, عہد کر رکھا ہو, تو وہ پھر عہد پورا کرنا چاہیے, حصہ دے دو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو الحمدللہ یہاں رکوع مکمل ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. 5واں رکوع. تو اگلا رکوع کل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے, آیت نمبر 34 سے. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.